اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بس اقبال کہتا ہے تو فرمودی راہ بد تھا گرفتیم ورنہ جز تمہارا منزل نیست۔ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا میں مکے چلا گیا ورنہ آپ کا در چھوڑ کر میرا مکے جانا بنتا نہیں تھا۔ فقیرم ہرچے خواہم مستو خواہم دلے کوہ خراش از برگے کاہم۔ کہتا ہے یا رسول اللہ جو مانگوں گا آپ سے مانگوں گا، آپ کے در کا فقیر ہوں۔ اور مانگتا کیا ہے اقبال؟ فقیرم ہرچے خواہم استو خواہم دلے کوہ خراش از برگے کاہم۔ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے اس ٹوٹے ہوئے شعروں میں وہ تاثیر پیدا کر دیں کہ کسی پہاڑ کے سامنے بھی پڑے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ بات محبت رسول، ورنہ اقبال جیسا ٹیڑھا آدمی تو کوئی نہیں نا، جس نے شکوہ بھی لکھ دیا، سارا کچھ لکھ دیا، لیکن پھر آ کر کہنے لگا اوہو، پھر آ کر کہنے لگا جناب یہ کہتا ہے لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل اور خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز۔ کہتا ہے ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جسے حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ پھر یہ اقبال کسی اور ہم تو کہتے ہیں کہ ایک نقطہ ہے قوم کے لیے، وہ علامہ اقبال کی ذات ہے۔ یہاں مولوی بھی کٹھے ہیں، پیر بھی کٹھے ہیں، مسٹر بھی کٹھا ہے اور ملا بھی کٹھا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا یہ کفر کی سازش ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس حلیے میں آ گئے ہیں یہ مولوی ہیں، جو اس حلیے میں آ گئے ہیں میں نے اس حلیے میں بڑے بڑے مولوی دیکھے ہیں، بڑے بڑے عاشق دیکھے ہیں، بڑے بڑے جناب فقیہ دیکھے ہیں، بڑے بڑے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ایک معیار مقرر کر لیا ہے کہ یہ دینی ہے اور یہ لادینی ہے، یہ کفر نے معیار قائم کیا ہے، ورنہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں بس۔ موضوع تو بڑا لمبا ہے، بہرحال واپس آتے ہیں۔ وہ اقبال کہتا ہے جناب لے کے میں توحید صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے۔ وہ حضرت سعد بن معاذ نے کہا تھا یا رسول اللہ سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ آپ جس کے ساتھ چاہیں جنگ چھڑے، جہاں چاہیں ہمیں لے چلے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے آگے بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے، جان سے بھی مال سے بھی اولاد سے بھی بچوں سے بھی، سارے وسائل کے ساتھ حضور آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے۔ اشرق وجہ رسول اللہ، یہ میری تقریر کا حاصل ہو جائے گا اگر آپ نے اس جملے کو سمجھ لیا۔ اشرق وجہ رسول اللہ، حضور کے سامنے غلام نے اظہار وفا کیا۔ اشرق وجہ رسول اللہ، وہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، وہ تو پھر چہرہ ہمیشہ چمکنے والا ہے، لیکن امام الانبیاء کا چہرہ مبارک، حضور کا مبارک چہرہ اپنے غلام کے اظہار وفا سے اور مزید چمک اٹھا، مزید حضور خوش ہوئے، امام الانبیاء خوش ہو گئے کہ میرے غلام نے اظہار وفا کر دیا ہے۔ اشرق وجہ رسول اللہ، یہ آپ نے اس بات پر رکھنا ہے کہ حضور خوش ہوئے، امام الانبیاء خوش ہو گئے۔ اشرق وجہ رسول اللہ، یہ حاصل کلام میں بس گفتگو اینڈ کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت سعد بن معاذ، یہ غزوہ خندق آ گیا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہ سورہ احزاب، اقبال کہتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں لوگ، ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم۔ قرآن تو پڑھا نہیں نا، اگر قرآن پڑھا ہوتا تو سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، اور سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی تاریخ ہے جی۔ یہ تو قرآن سے دشمنی اس لیے ہے کہ قرآن سر جھکا کر جینا نہیں سکھاتا، وہ کائنات میں ایک ہی در دکھاتا ہے، اللہ کا در، جہاں مومن کا سجدہ جناب سر جھکے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جو رب کے در سے تم ہٹے ہو، پھر کبھی IMF کے در پر، کبھی جناب عالمی بینک کے در پر، کبھی جناب کیا ہے جی وہ سوئس بینکوں کے در پر، کبھی فلاں کبھی فلاں، کبھی جناب کس کے در پر، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ ایک منٹ بھائی، میں اب گفتگو، حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق آ گیا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ امام الانبیاء کے کاشانہ اقدس سے گزرے اور ایسے کر کے اپنے تیر، بھالے، نیزے، تلواریں ایسے کر کے اپنے کندھے پر رکھی ہوئی اور جا رہے، اور ایک پڑھتے ہوئے شعر جا رہے کہ سعد اتنی بھی جلدی کیا ہے، ابھی جناب مارکا برپا ہونے والا ہے،
اگر اس مارکے میں موت آ جائے تو پھر اس موت کی بھی کیا بات ہے، اگر اس مارکے میں شہادت مل جائے تو اس شہادت کی بھی کیا بات ہے۔ حضرت سعد بن معاذ یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں لیسا حیجا حمل، کہ یا اللہ ابھی اسی مارکے میں اگر تو شہادت دے تو شہادت کی بھی کیا بات ہے۔ بہرحال غزوہ خندق آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے خندق کتنا ڈاڑھا غزوہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیے، اور جناب ہم نے ٹوکرے لے کر مٹی کے سروں پر اٹھائے، اور اس کے ساتھ پھر خندق کھودی اور پھر جنگ لڑی۔ اور پھر وہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جب غزوہ خندق ختم ہو گیا، صحابہ کہتے ہیں ہم جنگی ساز و سامان اکٹھا کر رہے، کہتے ہیں کہ امام الانبیاء اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔ حضور جب اپنے کاشانہ اقدس میں پہنچے تو اتنی دیر میں جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین آ گئے، کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کا بھی ساتھ ہی فیصلہ کر دیں، بنو قریظہ کے جو یہودی ہیں جنہوں نے آپ سے غداری کی ہے ان کا ساتھ فیصلہ کر دیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس میں اپنی مبارک دستار حضور نے اتاری اور دائیں جانب سے سر دھویا، اتنی دیر میں جبریل امین آ گئے۔ کہا حضور اللہ کہتا ہے بنو قریظہ کا بھی فیصلہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل دیکھتا نہیں ہے، ابھی میرے غلاموں نے غزوہ خندق لڑی ہے، ابھی جناب مٹی کے ٹوکڑے اٹھائے ہیں، ابھی اتنی شدید جنگ لڑی ہے سردی کی حالت میں، اور ابھی جناب تو دیکھتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کہتا ہے کہ ابھی ان کا فیصلہ کریں۔ اب قرآن نے منظر باندھا ہے، قرآن نے یہ منظر باندھا ہے کہ صحابہ کرام ابھی میدان میں ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاشانہ اقدس میں تشریف لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ میرے آقا مولا نے حضرت بلال کو کہا بلال اذان دو۔ ایک اذان ہمارے ہاں ہوتی ہے، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، جمعہ کی، عشاء کی، مغرب کی، یہ اذانیں ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ ایک اذان حضرت امام الانبیاء کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، نمازوں کی اذان۔ ایک اذان وہ ہوتی تھی اگر نماز کے بغیر اذان آ گئی تو اس کا مطلب ہوتا تھا حضور بلا رہے ہیں، کسی جنگ پر جانا ہے، کسی جنگ پر جانا ہے۔ حضرت بلال نے اذان دی، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا بلال اذان دو۔ جب حضرت بلال نے اذان دی، نماز کا وقت بھی نہیں تھا، صحابہ کچھ اپنے گھروں میں جا رہے ہیں، کچھ رستے میں ہیں، کچھ چوک میں ہیں، کئیوں نے اپنے گھروں کے اندر پاؤں رکھا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح۔ میرے حبیب آپ کے ان غلاموں کی کیا ہی بات ہے کہ جو ابھی جنگ ختم ہوئی اپنے گھروں کے جانب جا رہے ہیں، اور ان کے زخم کھلے ہوئے ہیں، ان کے اندر سے خون اور پیپ رس بہ رہی ہے، اور جب ان کو پیغام ملا کہ حضور بلا رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے واپس لوٹے کہ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور آپ نے ہمیں بلایا ہے، ہمارے مال بھی، ہمارے جان بھی، ہمارے بچے بھی آپ پر قربان۔ یہ قرآن نے منظر نازل کر دیا۔ بہرحال علیہ وسلم حضور اپنے صحابہ کو لے کر بنو قریظہ پر جا کر حضور نے محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ طویل ہوا تو یہودیوں کے سردار نیچے اترے۔ جب نیچے اترے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کو حکم نہیں مانتے، آپ ہمارے درمیان فیصلہ نہ کریں، اگر ہمارا فیصلہ کروانا ہے تو سعد بن معاذ کو بلائیں۔ سعد بن معاذ کو میدان خندق میں رگ اکھل، یہ رگ اکھل ہوتی ہے، اس کے اندر تیر لگ گیا میدان خندق میں، رگ اکھل میں کو جب سوار کر کے صحابہ گھوڑے پر لائے حضور کی جانب چلے، جب حضرت سعد بن معاذ چلے نا حضور کی جانب تو پیچھے سے منافقوں نے آوازیں دینے شروع کر دی۔ یاد رکھیے گا جو پیچھے سے آوازیں دینا وہ منافقوں کی اسی نسل میں سے ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، کیا ہوگا بھائی، کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوتا، منافقوں کا کام ہے آوازیں دینا۔ حضرت سعد بن معاذ حضور کی جانب چل رہے ہیں اور پیچھے سے منافق کہہ رہے ہیں سعد ذرا خیال کریں، یہودی تیرے بڑے یار سن، تیرے بڑے دوست تھے، تیرے بڑے رفیق تھے، تیرے ساتھ ان کی بڑی اٹھک بیٹھک تھی، تیرے ساتھ بڑے ان کے جناب حجرے میں ملاقاتیں تھی، جناب تیرے ساتھ بڑی بیٹھکوں میں ملاقاتیں تھی، ذرا ان کا خیال کریں۔ حضرت سعد بن معاذ سنتے آئے سنتے آئے سنتے آئے، جب سنتے آئے نا، جب امام الانبیاء کو سامنے دیکھا نا تو پیچھے مڑ کر ایسے کہا سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہوگا، سعد آج وہی فیصلہ کرے گا۔ حضور نے کہا سعد یہ یہودی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے حکم نہیں مانتے، تو ان کے درمیان فیصلہ کر۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے جو فیصلہ کیا وہ پوری امت کو سنانا چاہیے بار بار۔ فرمایا یا رسول اللہ ان کے مرد قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں غلام بنا لی، ان کی عورتیں لونڈیاں بنا لی جائیں، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں، ان کے بچے غلام بنا لیے جائیں۔ جب یہ سنا نا میرے آقا و مولا مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا سعد تیرے آنے سے پہلے اللہ عرش پر یہ فیصلہ کر چکا ہے۔ اب ایک بات ہے یہاں پر، اگر یہودی یہ کہہ دیتے کہ حضور آپ ہمارا فیصلہ کریں تو حضور نے ساروں کو معاف کر دینا تھا، لیکن اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ ان کی زبان سے یہ نکالتا کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ کہا میرے حبیب سے غداری کی ہے تو میں تمہارا انجام دکھاؤں گا۔ حضرت سعد بن معاذ نے غزوہ خندق میں تیر لگنے کے بعد دعا کی تھی، یا اللہ اگر تیرے حبیب کے دشمنوں نے اسی طرح
کر و فر کے ساتھ لشکر لے کر تیرے حبیب کے مقابلے میں آنا ہے تو مجھے موت نہ دیں، اور اگر نہیں آنا تو مجھے موت دے دیں، لیکن بنو قریظہ کا انجام دکھائے بغیر مجھے موت نہ دیں۔ یہ پھر حضرت سعد بن معاذ واپس آ گیا، بنو قریظہ کا ہو گیا۔ حضرت سعد بن معاذ کا زخم کھل گیا، جہاں سے زخم خون بہنا شروع ہو گیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا دیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ بس حضور کے در پر حضرت سعد بن معاذ کا خیمہ حضور نے مسجد نبوی پر لگوا دیا، کیونکہ آپ زخمی حالت میں تھے۔ امام الانبیاء فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جمعہ کے بعد حضور جب مسجد نبوی میں تشریف لائیں، حضرت سعد بن معاذ کے خیمے کے ایسے کر کے پردے اٹھائیں اور حضور پوچھیں سعد تیرا کیا حال ہے؟ تو حضرت سعد تو کہتے ہوں گے یا رسول اللہ پہلے تو کبھی کبھی پوچھتے تھے تیرا کیا حال ہے، اب ہر نماز کے بعد پوچھتے ہیں انشاءاللہ کبھی یہ زخم ٹھیک ہو ہی نہ، اس زخم کی وجہ سے پوچھتے ہیں نا۔ اور حضرت سعد بن معاذ نے کہا ہوگا زبان حال سے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک